جی جی میرا سوال ہے اظہر ہم لوگ کیا نام ہے تیز آواز سے پوچھیں گے. جی میرا ایک سوال ہے کہ ذکر کے حوالے سے کہ ہم دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی کام کرتے ہوئے اپنے یعنی دن کے اندر کام یعنی کسی بھی قسم کا کام کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ دھوکہ آتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی ذہن میں کچھ ایسا نہیں آتا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی اور سے بات کریں گے تو پھر یعنی رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہمارا، لیکن اس کے بعد یعنی وہ پھر ذکر یعنی دل میں شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی نیند وغیرہ نہیں آتی. اب یہی چیز اگر ہم رات میں یعنی اپنے یا نماز کے ٹائم پر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نیند کے دھوکے آنے شروع ہو جاتے ہیں. 20 یا 25 مرتبہ صرف ہم لوگ ذکر ادا کرتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے نیند میں، یعنی خیال آنے لگ جاتے ہیں جہاں بیٹھے میں وہ سمجھ بھی نہیں آتا کہاں چلے. یہ چیز ہو رہا ہے. سوال سمجھ آیا ان کا سب کو؟ جی آیا سمجھ میں کہ بھائی جب ہم کام کاج کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں تو جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے ذکر اور کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم باقاعدہ اہتمام کر کے بیٹھتے ہیں تو جو ہے وہ نیند بھی آنے لگتی ہے، سستی بھی ہونے لگتی ہے اور جو ہے وہ دل بھی نہیں کرتا کہ جو ہے وہ اس کو تعداد کو مکمل کریں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا جو طبعی معاملہ ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کام کرتے ہوئے تو وہ دماغ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے جاگنا ہی ہے اور کام کرنا ہی ہے، اس لیے دماغ جو ہے خود سے نیند طاری نہیں کرتا. اور ایک دماغ جو ہے نا خود کو کنونس کر لیتا ہے اس لحاظ سے، یا ہم دماغ کو کنونس کر لیتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھائی مختلف خیالات تو آنے ہی ہیں نا، ویسے کام کرتے ہوئے تو میں اچھے خیال تو لگا لوں اپنے ذہن میں، اچھے کام میں مصروف ہو جاؤں تو ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کرتا ہوں. تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں جی کام بھی کر رہا ہوں اور ذکر بھی کر رہا ہوں تو یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے بندہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ذکر خفی کر رہا ہے یا ذکر جلی کر رہا ہے، یعنی زبان سے کر رہا ہے یا باطن میں ذکر کر رہا ہے، تو یہ بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے. اور کیونکہ توجہ اس میں بار بار ہٹ جاتی ہے، شیطان بھی اتنا جو ہے توجہ نہیں دیتا اس سے. پھر باری آتی ہے باقاعدہ سارے کام چھوڑ کر صرف ایک کام کے لیے بیٹھنے کے. اس میں آپ سب کچھ ترک کر دیتے ہیں اور صرف اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اب شیطان جو ہے اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ جی یہ سب چھوڑ کے کیوں بیٹھے، سارے کام چھوڑ کے بیٹھ گیا. وہ آتا ہے کان میں بولتا ہے تو نے فلاں کام تو کیا نہیں، یاد نہیں آیا تیرے کو فلاں کام، دیکھ تیرے کو فلاں آواز دے رہا ہے، دیکھ فلاں فلاں کام تھا، جلدی سے کر لے دیر ہو جائے گی، سوئے گا کب، صبح جانا نہیں ہے کام پر ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ کان میں پھونکتا ہے، نیند ڈالتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم کیونکہ ہمارا نفس آرام اور سکون کا خواہش مند ہوتا ہے تو اندر سے بھی آواز آنے لگتی ہے ہاں یار بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، صبح اٹھ کے جانا ہے، آرام، میری زندگی تو بالکل جو ہے نا بیکار ہو گئی ہے، کام کام کام، ہر وقت کام، نہ ملے آرام. صبح اٹھ کے جاؤ پھر آ جاؤ، نہ کھانے پینے کا ہے نہ کسی کا ہے. یہاں پر آ کے بس ایک سر پہ بوجھ لے لیا میں نے، ایک سر پہ میں نے بوجھ لے لیا. کیوں لے لیا؟ اس سے اچھا میں 2-3 گھنٹے سو جاتا، آرام کر لیتا، کچھ فریشنس تو ہوتی نا. لیکن اگر آپ توجہ دیں تو آپ کا جو یہ روزانہ کا عمل ہے، روزانہ کا جو آپ کا سبق ہے، وہ آپ کو دن میں، رات میں اور آپ کے گھر والوں کو بڑی بڑی بلاؤں سے، بڑی بڑی مشکلوں سے بچا رہا ہوتا ہے. اگرچہ آپ اس کو بے دلی سے کر رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کو بے دلی سے کر رہے ہو نا، لیکن یہ آپ کے ساتھ بے دلی سے نہیں رہتا، یہ آپ کے ساتھ بے دلی سے نہیں رہتا، یہ آپ کے ساتھ دل سے رہتا ہے اور آپ کے سارے کام بناتا رہتا ہے. اور شیطان کو آپ کیا ہے، یعنی اس دشمنی ہے شیطان کی آپ سے، کیا دشمنی ہے؟ بس وہ یہی چاہتا ہے نا کہ آپ اس کے کامل بندے نہ بن جائیں. کامل کیا، آپ اس کے بندے نہ بن جائیں بس.
کامل تو دور کی بات ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بندے نہ بن جائیں۔ اس لیے جب آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے بیٹھتے ہیں نا، صرف اس کی رضا کے لیے، اس کو بڑا برا لگتا ہے، ارے یہ کیوں ایسے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ تو کیا کرتا ہے پھر مختلف خیرات ڈالتا ہے، مختلف طریقوں سے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، کبھی گھر والوں کو کر دیتا ہے، کبھی گھر والے پیچھے سے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کان ایسے تیز ہو جاتے ہیں کہ ساری آواز کان میں آ رہی ہوتی ہے، اچھا اور میرے بارے میں یہ بول رہے ہیں، اچھا میں ان کو عمل جلدی سے پورا کر کے ابھی میں بتاتا ہوں جا کے۔ بھاگ کے عورت کے بعد جاتا ہے، ہاں، ادھر سے دلواتا ہے۔ تو اصل امتحان یہی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے بیٹھیں، اس کی رضا کے خاطر بیٹھیں، سب کچھ چھوڑ کے۔ آپ نے اپنا زندگی کا اور ہر دن کا 2 گھنٹہ اس کے لیے مختص کر دیا کہ مالک و مولا یہ صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یہ وقت صرف تیرے لیے میرے رب، اور کسی کے لیے۔ اور آپ سوچیں بروز قیامت جب لوگ نامہ اعمال پڑھتے ہوں گے تو بڑے بڑے نمازی لوگ ہوں گے جن پر نمازیں فرض ہیں، سب پر نمازیں فرض ہیں، نمازیں وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، روزانہ کے دن کی جب سنائیں گے ایک ایک دن کی کہانی کہ جی وہ تو نماز کیسے جی فجر پڑھنے گیا تھا گھر میں پڑھ لی تھی، ظہر میں کیسے پڑھ لی تو کام پہ ہی تھا باہر، تو جو تھوڑا سا میں نے بولا دماغ فریش کر لوں تو چلا جاؤں، جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لوں، وضو کر لوں گا، فریش ہو جاؤں گا، پھر عصر کا وقت ہو گیا تو شام ہو گئی تو عصر بھی پڑھ لی۔ لیکن جب ایسے افراد جو دن کا کوئی خاص حصہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ صرف اس نیت سے بیٹھتے ہوں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وقت دے رہا ہوں، تو جب روزانہ وہ نامہ اعمال وعلیکم السلام پڑھے گا اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے گا کہ مولا میں یہ جو لمحے تھے نا آدھے گھنٹے کے، میں صرف تیرے لیے بیٹھا کرتا تھا، سب چھوڑ کے تیرے لیے بیٹھا کرتا تھا، میرے گھر والے بھی مجھے بول رہے ہوتے تھے، شیطان پیچھے سے جو ہے وہ وسوسے ڈالا کرتا تھا، میرا نفس بولتا تھا تو آرام کر لے، تیری زندگی برباد ہو گئی، تیری زندگی، لیکن میں کسی کے نہیں سنتا تھا، میں بس تیرے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ تو بتائیں وہ رب کے سامنے جب ہم ایسے کہیں گے تو کیسی خوشی کا عالم ہوگا، خود محسوس کریں کہ کیسا لگے گا۔ تو ہے تو آزمائش، شیطان جو ہے وہ جب تک آپ حیات ہیں، حیات کے بعد بھی جب ممات ہوگی، جب میت ہو جائے گی تب بھی قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا شیطان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرشتے سوال کریں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال تھا، تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا اور سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان دور سے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کرے گا، ایسے مجھے بول کہ میں رب ہوں، وہ تب بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی بندہ بچ سکتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس کے فضل اور رحمت کا سوال کرے اس سے اور کرے مولا کریم مجھ سے نہیں ہو رہا، تو کرم کر دے، اور لگا رہے۔ خیالات ہیں اس کو جھڑک دے، اس پر توجہ نہ دے، سب سے بہترین طریقہ ہے اگنور کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام اپنی ذمہ داری آپ اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ اور کوئی سوال؟ وسوسے وغیرہ آ رہے ہو تو گالی والی موقع تھی نہیں گالی دیکھیں شیطان کو لگے جا کے۔ ہاں جی جی، سب تو ہو گیا، یہ اتوار کا ہم نے رکھا تو تفسیر قرآن کب ہوگا؟ اچھا یہ 2 سوال آ گئے، یہ بھی ان کے لیے دیکھیں جی، جب آپ لڑیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ پر وار ہوگا، آپ ایک وار کا جواب دیں گے تو آپ پر دوسرا وار ہوگا، پھر آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر تیسرا وار ہوگا۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے اگنور کر دیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ وار ہونا ہی بند ہو جائے گا، اگنور کریں گے وار ہوتے رہیں گے، پھر اگنور کریں پھر وار ہوتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وار نہیں ہوگا، یا پھر وہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ وہ وار کرتا رہے گا لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور تفسیر قرآن کا سلسلہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن ضرور ہوگی اور سب سے پہلے وہی ہوگی، تفسیر قرآن
پھر تفسیر درس فقہ، اور پھر جو ہے وہ درس تصوف. جب وہ محفل مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ایڈمیشن والے ہوں گے وہ یہاں بیٹھیں گے اور ان کی پھر سلوا کی کلاس ہوا کرے گی. اور کوئی سوال؟ چھٹی تو الاؤ نہیں ہے نا سلوا میں اندر. دیکھیں سلوا میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسرسائز ہے نا اس کی مشقیں، وہ ایک کڑی کی مانند ہے کہ اگر آپ نے بیچ میں سے کوئی بھی ایک ایکسرسائز چھوڑ دی نا چھٹی کر کے، اور یہ ہم سختی سے پابندی لگائیں گے کہ ایک دوسرے کو کوئی ایکسرسائز نہیں بتا سکتا، اور جس نے بتا دی اس کے پاور چھن جائیں گے، جو اس نے محنت کی ہوگی وہ چھن جائے گی. صحیح ہے؟ تو کڑی سے کڑی نہیں ملے گی تو آپ کو ان دی اینڈ وہ رزلٹ نہیں ملے گا. وہ ایک رزلٹ میں نے بتایا ہے، وہ بتا دیں کیا ہوگا لاسٹ میں. جو لاسٹ کی جو ایکسرسائز ہوگی نا، اس میں ہم لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ کوئی جن دے دیں، کوئی موکل دے دیں جو ہمیں نظر آئے، جس سے ہم بات کریں، جس سے ہم خبریں لے سکیں، جس سے ہم کام کروا سکیں. وہ ملے گا آپ کو لاسٹ میں، آخری ایکسرسائز میں. آپ اس سے پوری جہاں کی خبریں لے سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے مسائل کے حل پوچھ سکتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو جواب دے گا. وہ ہوگا. لیکن وہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ نے ایکسرسائز ترتیب سے کی ہوگی اور پھر آپ اپنے دماغ کو اس لیول تک لے جا چکے ہوں گے. ہم سے تو جائے گا نہیں، نہیں جائے گا، بالکل جائے گا. وہ آپ ہی کریں گے جو کریں گے. پاپا ہمارا سونا ہے کہ بیٹھ جانا باقی شروع صحیح ہے. بیٹھنا ضرور ہے. محنت تو ہمارا بنتا ہے نا، محنت تو ہم کریں گے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.